جی السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اب دوسری قسط بھی آ گئی جگر مراد آبادی کی، سب کو ہمارے تبصرے کی دوسری قسط۔ بہار القادری صاحب نے ان کی خودداری اور بے نیازی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ریاست ٹونک میں نواب صاحب کے محل میں ایک مشاعرہ تھا۔ جی محل میں یہ نشست رکھی گئی تھی، تمام درباری اور سامعین قرینے سے چاندنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب کی مسند وسط میں تھی، وہ آئے نہیں تھے، ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ ان کی مسند کے آس پاس جگہ نہیں تھی، اچھا، لیکن حفیظ جالندھری اور ساغر نظامی وہاں گھس کر بھیج کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح۔ ہز ہائنس نواب سعادت علی جو ٹونک کے والی تھے کے آنے پر مشاعرے کا آغاز ہوا۔ حضرت جگر نواب صاحب سے کافی دور بیٹھے تھے۔ مشاعرے کے بعد نواب صاحب تیز قدموں سے اٹھتے ہوئے جگر صاحب کے پاس پہنچے اور بڑی محبت سے فرمایا، جگر صاحب ہاتھ تو ملا لیجئے۔ اچھا، نواب والی ریاست کہہ رہا ہے، یہ ایک والی ریاست اور شہنشاہ غزل کے مسافے کا منظر دیدنی تھا۔ یعنی ان کے اندر اتنی بے نیازی تھی، کوئی بادشاہ ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ۔ جگر صاحب کا دانستہ ہزار بند لٹکانا شاعروں اور ادیبوں میں گفتگو کا مرکز رہا ہے۔ قتیل شفائی کی سوانح ہے، یا آپ بیتی کہہ لیں یا گھنگرو ٹوٹ گئے، گھنگرو ٹوٹ آپ گئے۔ نے بہت ذکر کیا اس کا کہ اس پہ پروگرام ہونا چاہیے گھنگرو ٹوٹ گئے اوپر۔ ہاں انشاءاللہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ قتیل شفائی صاحب کی ملاقاتیں سب سے زیادہ 1956 میں دہلی کا کیا لکھا پتہ نہیں چیمز فورڈ کلب کے مشاعرے میں ہوئی۔ اس میں جوش صاحب، جگر صاحب، روش صدیقی، پنڈت ہری چند اختر، یاس شگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور مجید لاہوری بھی تھے۔ جگر صاحب کے بھی نیاز حاصل ہوئے، پاکستان ان کا آنا جانا بہت رہتا تھا۔ قتیل شفائی کہتے ہیں کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ بعض لوگوں میں شکل و صورت اور علاقوں میں انفرادیت پیدا کرنے کے طریقے خود ساختہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جگر صاحب کا اظہار بند لٹکا رہتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ اپنی پہچان بنا رکھی ہے۔ اس زمانے میں قتیل شفائی میں شوخی زیادہ تھی، مگر اس شوخی کے باوجود بزرگ کا احترام بھی کرتے تھے، اور اب بھی کرتا ہوں، بس لیکن ذرا لطف لینے کے لیے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ لائل پور، اس زمانے میں لائل پور تھا آج کل فیصل آباد، کہ مشاعرے میں جس میں پنڈت ہری چند اختر، قاسمی صاحب، مجید لاہوری اور وغیرہ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے جگر صاحب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مجید صاحب سے انہوں نے کہا، مجید لاہوری، کہ آپ انہیں کسی طرح کہہ دیں کہ آپ کا اظہار بند لٹک رہا ہے اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، آپ ان کا اظہار بند ٹھیک کروا دیں گے تو شرطیہ کہتا ہوں کہ 15 منٹ بعد ان کا اظہار بند پھر لٹک رہا ہوگا۔ خیر مجید صاحب گئے، کہنے لگے، السلام علیکم جگر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اور پھر کہنے لگے، جگر صاحب آپ کا نالا پابند نئے نہیں ہے۔ پھر دہرائیے گا، آپ کا نالا پابند نئے نہیں ہے۔ دیکھیے اظہار بند کو نالا بھی کہتے ہیں اور ہندی میں نالا بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ جگر صاحب کہنے لگے، معاف کیجیے گا، اور اپنا اظہار بند اوپر اڑوس لیا، کھونس لیا۔ 15 منٹ بعد دیکھا تو پھر لٹک رہا تھا، جس پر قتیل شفائی ان کے پاس گیا اور جگر صاحب سے کہا کہ آپ کا اظہار بند لٹک رہا ہے۔ کہنے لگے، معاف کیجیے گا، اور پھر انہوں نے اظہار بند اڑس لیا۔ پھر 20 منٹ کے بعد دیکھا تو وہی صورت تھی، اظہار بند لٹک رہا ہے۔ بڑا بےتاب تھا اس کا نالا۔ انہوں نے ہری چند اختر سے کہا کہ اب آپ کچھ کریں۔ وہ ان کے پاس گئے اور آداب بجائے اور کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ یہ اظہار بند سوت کا ہے، ریشم کا ہے یا پلاسٹک کا؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اوپر کرتے ہیں پھر یہ نکل جاتا ہے،
آپ فرمائیں تو لال پور یعنی فیصل آباد میں سوتی ہزار بند بہت اچھے ملتے ہیں، میں یہاں سے آپ کو وہ لا دوں؟ ہاں کہنے لگے جی ہاں، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پھر ہزار بند پر ٹکرا تھا۔ عتیل شفائی کہتے ہیں کہ ویسے ایک بات کہوں میں کہ اس زمانے میں یہ چیزیں شاید اتنی معیوب بھی نہیں تھیں، بلکہ ایک فیشن میں تھی کہ بڑے نوابین جو تھے ان کے ہزاربند بڑے جعلی کے بڑے خوبصورت ہوتے تھے اور بیٹھتے ویسے تھے کہ پورا اس کو گھٹنے پہ پھیلاتے تھے کہ معلوم کیا خوبصورت ہزاربند ہے یہ۔ ہر آدمی جو ہے، کچھ لوگوں کا قوال جو ہے، عزیز میں قوال کو سنا ہے آپ نے؟ جی 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 وہ بالوں کو ایسے پھیلاتا ہے، ہاں، چھٹکتا ہے کہ جی پورے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ جی قتیل شفائی یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہزار بند کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا رکھا تھا، صحیح۔ حالانکہ بڑے بے نیاز اور بڑے محبت اور کرنے والے اور شفیق آدمی تھے۔ اس کے آگے جگر صاحب کی ایک انہوں نے کہانی لکھی ہے کہ جب انہوں کچھ لکھ لیتے تو وہ سنانا چاہتے تھے۔ غالباً رفیع صدیقی نے بتائی کہ یہ جگر صاحب کی عادت ہے، اور اب انہوں نے فارسی کی ایک نعت کہی ہے اور یہ سنانے کے لیے بے چین ہے۔ یہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے معیار کے مطابق کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہیں جسے یہ نعت سنائے۔ رفیع صاحب نے کہا کہ اگر تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو جگر صاحب جسے سننے کو کہیں وہ ذرا ٹال جائے۔ یہ مشاعرے اور کھانے کے دوران کے وقفے کی بات ہے۔ جگر صاحب قاسمی صاحب سے، احمد ندیم قاسمی سے کہنے لگے، قاسمی صاحب ایک نعت ہو گئی ہے فارسی کی اور خاص طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قاسمی صاحب کہنے لگے جی ہاں۔ اسی دوران قتیل نے قاسمی صاحب کو آواز دی تو وہ اٹھ کے وہاں چلے گئے، ان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد باہر سے گھوم کے قاسمی صاحب آ چکے جی تو جگر صاحب نے سوچا کہ اب تو وہ نشست پر آ چکے ہیں، اب سنائی جائے۔ کہنے لگے قاسمی صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ فارسی کی ایک نعت ہوئی جو میں خصوصی طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ادھر سے مجید لاہوری آ گئے، انہوں نے کہا قاسمی صاحب ذرا بات سنیے۔ یہ سب اکا کر کے بیٹھے تھے۔ ہاں، سب شرارتیں کے موڈ میں تھے۔ قاسمی صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ دوبارہ ہی ہوا تو جگر صاحب کو نعت سنانے کے لیے تل ملا رہے ہیں۔ جی اس کے بعد وہ اسٹیج پر پہنچے تو قاسمی صاحب سے کہا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نعت کہی لیکن آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو اگر اسٹیج پر ہی سن لیجئے۔ قاسمی صاحب کہنے لگے جگر صاحب اسٹیج پر سننے کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ میں یکسوئی سے سن نہیں سکوں گا، بعد میں سن لوں گا۔ ویسے تو آپ سے نعت سننا میرے لیے ایک سعادت ہے۔ جگر صاحب چپ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر مشاعرے کی بات سن لیجیے۔ جب مشاعرہ ختم ہو گیا تو شعرا اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بڑے کمرے میں چائے کے لیے آ گئے۔ قتیل صاحب جو تھے وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جگر صاحب چلتے چلتے آئے، قاسمی صاحب بڑے زور سے آ رہی تھی۔ ہاں، تو قتیل صاحب نے احتراماً ان کے لیے نشست خالی کر دی۔ بھئی یہاں پر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، جب بھی کوئی سینئر آ جاتا تھا اور کسی جگہ پر بیٹھنا چاہتا تھا تو اس کے لیے جو بیٹھا ہوا آدمی اپنی جگہ خالی کر دیتا تھا۔ یہ سب باتیں ان کا ہو گئی ہیں۔ بھئی اس زمانے میں روایت یہ تھی، جی جی ادب آداب کا تقاضا تھا کہ کوئی سینئر آدمی آ جائے اور وہ کسی کے گفتگو کرنے چاہے تو ان کے بازو میں بیٹھا ہوا آدمی ان کے لیے نشست خالی کر دیتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کے بات کریں۔ آداب محفل سے آداب محفل تھے، لیکن اب ادب آداب طاق نشیاں ہو گئے۔ جی جی اب اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ قاسمی صاحب اگر موقع ہو تو میں وہ نعت عرض کر دوں۔ اتنے میں کسی اور نے قاسمی صاحب کو آواز دی تو جگر صاحب سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ذرا معاف کیجئے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اسی طرح رات تک سنی نہیں گئی۔ صبح ہم اٹھے تو ایک شاعر دوست آ گئے، کہنے لگے کہ دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد جگر صاحب آئیں گے، وہ رات بھر سو نہیں سکے ہوں گے، اب یار ان سے یہ نعت سن لیجیے گا۔ وہی ہوا کہ ان سے بات کرتے ہوئے جگر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ سب اٹھے اور قاسمی صاحب کہنے لگے قبلہ انتہائی افسوس ہے کہ میں یعنی قاسمی صاحب ان سے خیال سے سو نہیں سکا کہ آپ نے اچھی نعت کہی اور میں سن نہ سکا۔ یا اللہ، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ نعت ارشاد فرمائیے جی تاکہ ہم صبح سے اس نعت سے ہی دن کا آغاز کریں۔ جگر صاحب تو کھل اٹھے،
وہ نعت کا پرچہ تو ان کی جیب میں ہی تھا. انہوں نے شیروانی کی جیب سے نکالا اور نعت سنانی شروع کی اور سب نے ان کو جی بھر کر داد دی. ان کی ساری کوفت دور ہوئی. اور یہ قتیل لکھتے ہیں کہ جہاں تک وہ اس نعت کو سنتے ہیں بڑی خوبصورت تھی. تو صبح ہم نے ان کی نعت کا اور ان کی اس عادت کا بھی بڑا لطف لیا. صحیح بات. قتیل شفائی نے ان کی ایک اور عادت کا ذکر کیا ہے, اچھا وہ کیا؟ تاش فلیش کھیلنے کا. ہاں فلیش اور رمی بھی کھیلتے تھے. وہ رات بھر خود جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگاتے تھے. چھوٹے چھوٹے پیسے لگاتے تھے, بچوں کی طرح کھیلتے تھے. یعنی ہم تو جانتے ہیں کہ ایک اچھے نادگو شاعر شرعی اب سارے تھے, شرابی بھی تھے, جواری بھی تھے. جواری بھی کوئی آگے سنیں گے کوئی خاص نہیں تھے. کھیل کے دوران نوعمر بچوں کی طرح ساتھ والوں کے ساتھ ہیرا پھیری بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ یہ ہیر پھیر پیسوں کی وجہ سے کرتے تھے بلکہ مزہ لیتے تھے. کبھی کسی کے چارانے مار لیتے تھے, کبھی پتے تبدیل کر لیتے تھے. اس سارے کھیل کے دوران شعر گوئی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اچھا. کوئی شعر کی بات کرتا تو بڑی ملائمت سے ٹال دیتے. میں یہاں لاہور میں ایک دن باروں کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کھیل کے دوران موجود رہا. تاش کے کھیل میں جگر صاحب کی دلچسپی کا ماہر اور قاضی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. ان پر وہی تعزیتی مضمون میں وہ کہتے ہیں کہ ماہر صاحب کے علاوہ جگر صاحب کے کسی دوست اور شناسا کس کی مجال ہو سکتی تھی کہ رمی کھیلتے میں ان کے ہاتھوں سے تاش کے پتے چھین کر کہے کہ اس خرافات کو بند کیجیے. اس پر ان کی پیشانی پہ تھوڑا سا بل آتا اور شکنیں ضرور بھرتی مگر ذرا سی دیر میں ہموار ہو جاتی اور مسکرا کر پاس بیٹھنے والوں سے کہتے یہ ماہر صاحب کو ہمارے دوست پانی بدایونی ماہروں کہتے تھے, ان کے ناز ہمیں بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. قتیل شفائی مزید لکھتے ہیں کہ عصر حاضر کے شاعروں میں جگر صاحب کی شراب نوشی کی داستانیں عروج پہ تھی. لوگوں نے ان کو وارفتگی کے عالم میں بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ پینے کے باوجود وہ ایک اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں, مشاعروں میں چھا جاتے ہیں. یہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے بارے میں کہہ رہا ہے. جگر صاحب کی مینوشی کا چرچا تو ہندوستان کے حلقوں میں تھا, اس پر ان کا ضمیر کچوکے لگاتا تھا. ماہر القاضی لکھتے ہیں حضرت جگر نے اپنی رندی و مہکشی پر کبھی فخر نہیں کیا. اس پر ندامت ہی محسوس کرتے تھے. ان کا ضمیر چٹکیاں لیتا رہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے اپنی عادت کو اپنی نفس کی کمزوری سے سادہ تعبیر کیا. یہی احساس سے ندامت انہیں گھنٹوں رلاتا اور وہ اپنے اللہ سے عفو و مغفرت طلب کرتے رہتے تھے. جگر صاحب نے اپنے شوق مہکشی کی وجہ سے تنگ دست رہتے تھے, لیکن کبھی کسی کے آگے دست طلب دراز نہیں کیا. ماہر قاضی صاحب ایک قصہ لکھتے ہیں. بمبئی میں ایک فلم کے ڈائریکٹر, کئی لوگوں نے ان کا نام کاردار صاحب لیا ہے, شاید پورا نام ایجے کاردار تھا شاید. جگر صاحب سے فلمی گانے لکھنے کے لیے بہت اصرار کیا. جگر صاحب تیار ہو گئے, بلکہ نیم رضامند ہو گئے. انہوں نے 5,000 روپیہ بھی پارٹیشن سے پہلے, وہ بہت بڑی رقم تھی بھائی, میرا خیال آج کے زمانے میں 5 لاکھ سے تو کم نہیں ہوگا, بہت بڑی رقم تھی, ان کو دے دیا. جگر صاحب اور ماہر القادری رامپور میں نمائش کے مشاہدے سے فارغ ہو کر فیصل آباد جا رہے تھے. مراد آباد میں رام گنگا کے پل پر بس ٹھہری تو یہ دونوں بس سے نیچے اتر گئے. جگر صاحب ماہر صاحب سے بولے فلمی گانوں کے لیے پیشگی رقم دے چکا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ ماہر صاحب نے عرض کیا کہ میرے خیالات سے تو آپ واقف ہیں کہ ہر طرح کے عیش تفریح اور مالی منفعت کے باوجود فلمی ماحول سے بھاگ کھڑا ہوا. ہوا یہ تھا کہ وہ مولانا مودودی کے لٹریچر کا شکار ہو گئے تھے. میں نے شکار لفظ متاثر نہیں, شکار لفظ کہا ہے کہ وہ شکار ہو گئے تھے. اور جگر صاحب نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ غلاظت کرید رہے ہیں اور انہوں نے
یہ سمجھا کہ ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اس کام میں ہاتھ نہ لگاؤ. پھر انہوں نے بمبئی جا کر 5,000 روپے واپس کر دیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس رد منکر کا یہ بدلہ دیا کہ انہیں نواب معظم جاہ حیدرآباد دکن کے جو حاکم تھے میر عثمان علی کا دوسرا بیٹا، اس کے کلام پہ مجموعہ کلام پہ نظر ثانی کا انہیں بمبئی میں اچھا خاصا معاوضہ مل گیا، یعنی اس کو جو ٹھکرایا تھا. اچھا صاحب، احسان دانش مشہور شاعر، ان کی سوانح ہے جہان دانش. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ بمبئی گئے تو جدن بائی، آج کے مقبول ہیرو میں سنجے دت کی نانی اور آج سے 60-70 سال پہلے کی بڑی ٹاپ کی ہیروئن نرگس کی ماں، اس کو شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ صاحب کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں رکیں بمبئی میں، فلمی گانے لکھیں، کام میں دلواؤں گی اور آپ کو بڑا معاوضہ ملے گا، میرے ہاں رہیں، 1,000 روپے آپ کو مہینے ملے. لیکن احسان دانش نے 1,000 روپے بہت بڑی، انہوں نے احسان دانش نے کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، معذرت کر لی. میرے خیال یہیں پر ہم ختم کریں، باقی انشاءاللہ. ہاں.